ان کو چلانے کی صلاحیت ہے، تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اور پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے پیچھے بھی چلتی ہے، مگر چونکہ وہ اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، دوسری قسم کی جو لیڈرشپ ہے وہ الٹیمیٹلی ان کو آنے نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن میں یونین کو تو بحال کرنا پڑے گا، مگر ان شرائط کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، ڈسکس کریں، سوچیں اور دیکھیں کہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم یہ طے کر لیں گے ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے انسٹیٹیوشن میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین چلیں گے پارٹیز کے اندر۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال میں اسی حوالے سے، سر نے یہ بات تو بہت اچھی کہی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ایک آنرشپ دی جائے اور ان سے یہ پرومس کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، یہ پاسبلٹی کم نظر آتی۔ اس کے برعکس کیا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کم سے کم، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایشو پولیٹیکل انوالومنٹ کا آئے گا، کم سے کم پروفیشنل یونیورسٹیز وغیرہ میں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ پرومس ان پولیٹیکل پارٹیز سے لیں کہ آپ نے کسی غلط پروپیگنڈے کے لیے، کسی غلط نیگیٹو فیور کے لیے آپ نے اپنے پارٹی کے بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو یا یونین کو سپورٹ نہیں کرنی، ان کو سپورٹ صرف اپنے پازیٹیو حقوق کے لیے کرنے میں آپ ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں اگر کوئی بھی پارٹی انوالو ہو تو پھر اس کا جو بھی باس پرس ہوگی وہ آپ سے کی جائے گی۔ کیا اس کی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ اسلم صاحب مجھے تو اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ جی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ طالب علم جو ہے نا، جو طلبہ برادری ہماری بڑی باشعور ہوتی ہے، بالکل، اور یہ تو ووٹ ڈالتے وقت جو ہے نا وہ چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمارا عام ووٹر بدقسمتی سے نہیں رکھتا۔ دیکھیں بہت سمپل ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے، بالکل، اور اس پر بدقسمتی سے یا جو بھی یعنی فیکٹ یہ ہے، بہرحال ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، ANP، MQM، ان تمام کی تمام طلبہ تنظیمیں ہیں، اپنی اپنی ذیلی تنظیمیں ہیں ان کی، چاہے وہ کہیں دعویٰ کریں کہ جی ہم بہت خود مختار ہیں، ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ان کی وابستگی ہے اور بالکل ہے۔ بلکہ جس طرح MQM ہے وہ بنے ہی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور بعد میں پارٹی بنی ہے وہ، تو بات یہ کہ ان کو ان سے الگ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بہت آسان کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی باشعور محب وطن سیاسی رہنما کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ طلبہ یونین کے جب انتخابات ہوں گے تو کوئی سیاسی رہنما ان انتخابات کے دوران ان تعلیمی اداروں کا دورہ نہ کرے۔ بالکل، ایک بہت بڑا جو مینجمنٹ سائڈ ہے وہ یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ بھئی ایک بجٹ ہو، ایک بہت لیمیٹڈ بجٹ ہو، اس کے اندر ہی آپ جو ہے نا اپنی سرگرمیاں کریں۔ جو انتخابی مہم ہے، اگر آپ ان کو الاؤ کر دیں کہ خوب بڑے بڑے بینر لگائیں، بڑی بڑی کیمپینز چلائیں، تو پھر پیسہ چاہیے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر پیسہ سیاسی جماعتوں سے آئے گا۔ ان چیزوں کو جو ہے نا ایک حد میں رکھا جا سکتا ہے، کوئی ناممکن کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سمپل مینجمنٹ کے اصول ہیں، کیمپین چلائیں مختصر، اس میں پیسہ کم بجٹ اس کا ایک الوکیٹ کیا جائے کہ بھئی کم بجٹ میں آپ چلائیں گے۔ یہ نہیں ہو کہ بھئی میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں، میں جناب بڑی بڑی گاڑیاں لے آؤں کیمپین چلانے کے لیے، یہ اس کو روکا جانا چاہیے۔ سیاسی رہنماؤں کی مداخلت زیرو ہونی چاہیے، زیرو، بالکل ٹالریٹ نہ کیا جائے کہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی رہنما خطاب کریں گے، چاہے وہ جا کے خطاب کریں، چاہے وہ ٹیلی فونک خطاب کریں، ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے انتخابات کے دوران۔ صحیح، اس بات کو، اور دیکھیں میں آپ کو صاف صاف بتاؤں، میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، ایک لیڈر بھی رہا ہوں اسٹوڈنٹ کا، اسٹوڈنٹس ناپسند کرتے ہیں اس بات کو کہ جی آپ اگر اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں اور آپ بلائیں جناب لیڈروں کو، وہ کہتے ہیں تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تم ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے، تم اپنے کیا بھاگ بھاگ کے اپنے بڑوں کو بلاتے ہو، وہ مائنڈ کرتے ہیں، اور ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے اس بات سے۔ میں آپ کو صاف صاف بتاؤں، ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بڑا باشعور ہے الحمدللہ پاکستان کا، اس کو پتہ ہے کہ جی کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کیوں ووٹ ڈالنا ہے۔ آپ وہاں جا کے کوئی بیلٹ باکس میں بھر بھی نہیں سکتے، وہاں کوئی جعلی ووٹنگ بھی نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ دیکھیں، بدقسمتی سے یہ جو اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں ہو رہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے۔ جو فوجی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کا تو پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ جی وہ ڈیوائڈ چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے جی، ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ قوم منتشر رہے گی تو ان کا کام چلتا رہے گا، ان کی دکان کھلی رہے گی۔ یہ جو سیاسی گورنمنٹ ہے ان کو تو فرنٹ پہ آنا چاہیے۔ یا دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی سے کہ بھئی اپنی طلبہ تنظیم کو لپیٹ دیں آپ، ٹھیک ہے نا، بھئی آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے یار، ANP کی گورنمنٹ ہے، یہاں MQM گورنمنٹ کا حصہ ہے، بھئی آپ کی الگ الگ طلبہ تنظیمیں ہیں، ان کو آپ انتخابات کا حق نہیں دے رہے، ان کو آپ جمہوریت کا حق نہیں دے رہے، ان کو آپ نمائندگی کا حق نہیں دے رہے۔
اس کا مطلب یہ کہ ہمارا خود جمہوریت پر جو اعتماد ہے ہمارے ان کا ڈاواں ڈول ہے وہ. تو ان کو ایک یا تو بند کر دیں, وہ کہیں کہ جی ایک اعلان کرتے ہیں ہم کل سے ہماری طلبہ تنظیم بند, ہم نہیں کرا سکتے الیکشن بھائی, ہمارے میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اوکے فائن, لیکن اگر آپ طلبہ تنظیم بھی ہے اور آپ کام بھی کر رہے ہیں, آپ اون بھی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری فیوچر لیڈرشپ ہے, آپ الیکشن نہیں کراتے, یہ تو بڑی دو رنگی ہے اور یہ بڑی افسوسناک سچویشن ہے. جی ناظرین, پھر سے ہمارا ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے, اور بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کہی کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو انٹرفیئر کسی بھی معاملے میں نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم اس چیز سے بالکل نہیں بچ سکتے کہ سیاسی جماعتوں کی پارٹیاں ان یونیورسٹیز میں نہیں ہوں گی, وہ ضرور رہیں لیکن انٹرفیئر نہ رہیں. اس حوالے سے ہم آگے بات کریں گے فاروقی صاحب سے ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, تو ہم واپس لوٹ آئے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو میں اپنا سوال وہیں سے دوبارہ سے کروں گا فاروقی صاحب سے. جی فاروق صاحب, آپ بتائیں کہ یہ کیسے پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے انفلوئنس یا ان کا انٹرفیئرنس ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, کیا یہ پاسبل ہے کہ اسے کم کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہیں سے, واقعی جو ہمارا پرپز ہے لیڈر پیدا کرنا ہے تو لیڈر تو وہیں سے نکلنا چاہیے. نہیں, اس میں دیکھیے یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں جو کنسنسس اگر ڈیولپ ہوتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیں, سمجھدار لوگ, دیکھیے ہر پارٹی کے اندر آپ کو بہت ہی میچور قسم کے لوگ بھی ملیں گے, صحیح, جو جن پر ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس پارٹی کے اندر یہ آدمی جو ہے نا یہ بہت اچھی بات کہہ سکتا ہے, نوٹنگ کرا سکتا ہے, قوانین بنا سکتا ہے. ایسے قسم کے جو نان کنٹروورشل ہر پارٹی کے لوگ ہوں وہ صرف ان کو بٹھائیں, کیونکہ یہ بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے. وہ بیٹھ کر اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی ہمیں یہ مکمل طور سے 20-25 پوائنٹس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کی جو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جو اس انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. انٹرفیئرنس نہ ہونے کے کچھ طریقے انہوں نے بتائے, وہ بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں, اور ہم طے کر لیں نہیں ہونا چاہیے. اس میں تمام پارٹیاں بیٹھے ہیں, ساری پارٹیاں, اور وہ دل سے یہ ڈیسائیڈ کریں. دیکھیے ایک چیز زبانی ڈیسائیڈ کر لینا اور پھر اپلائی نہ کرنا میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. دل سے ڈیسائیڈ کرنا, اور اس میں قوانین ایسے بنائیں کہ جہاں بھی پولیٹیکل پارٹی کا انفلوئنس آئے تو سب اس کو مینشن کریں کہ بھئی آپ کو لکھا ہوا کچھ اور تھا, یہ دیکھیے کچھ اور آ رہا ہے. مثال طور پہ ایک آدمی پارٹی, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انٹرفیئر کر رہی ہے اس کے اندر, اور آپ کہتے ہیں نہیں اس سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ صاحب ہاں ٹھیک ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, جان رہی ہے کہ یہ فلاں بچہ پارٹی جو ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہے, آپ اس کو اون کا نہیں بند کر دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اور یہ اکثر ہوا ہے اکثر. تو اس میں سب چیزوں کو سب کو کھلے دل سے یہ بات ڈیسائیڈ کرنا پڑے گی. اور اب تو اتنی پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز نکل آئی ہیں کہ وہ اپنا یعنی نام بھی ایک دوسرے میں مکس اپ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اخبارات کو پڑھیں, جو آدمی بہت زیادہ ڈیپلی پولیٹکس میں انوالو نہیں, پڑھتا نہیں ہے, تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کو کسی دوسری پارٹی سے منسلک کرتا ہے, کیونکہ پارٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جب وہ تمام کی تمام انٹر ہوں گی اس میں انسٹیٹیوشنز میں, اس کے لیے آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ جس طرح یہ تو ضرور ہے کہ طلبہ یونین کا ایک جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک اچھا لیڈر پیدا کرنا, لیکن میرا یہ ایک سوال یہاں یہ ہے کہ اور اس یونین کے طلباء کے حوالے سے کیا کیا فوائد ہیں, یا وہ ان کو کہاں کہاں سپورٹ کرتا ہے, تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو کہ طلباء یونین کے بارے میں کچھ غلط کنسیپٹ رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کلیئر ہو گیا اصل مقصد طلباء یونینز کا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے اسلم صاحب کہ جو پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد دیکھتے ہیں. پروگرام کا بقیہ حصہ. طلبہ یونین ہمارے زمانے میں جب الیکشنز ہوا کرتے